औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है दुआ की फ़जीलत और अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अल्लाह खालिक कायनात से जब भी दुआ की जाए तो इस अंदाज़ में की जाए कि उस दुआ का पूरा मफ़हूम समझ आ रहा हो। यानी जब अरबी अल्फाज में दुआ की जाए तो उसका तर्जुमा और मफ़हूम भी मुकम्मल तौर पर जहन में हो, ताकि ये मालूम हो सके कि हम अपने रब से, अपने खालिक से, अपने पालने वाले से क्या मांग रहे हैं। इस दौर में तो तकरीबन तमाम उम्मत मुसलमा मुख्तलिफ़ मसाइल, सख्तियों और मुश्किलात में घिरी नज़र आती है। जब भी दुआ करें पूरी उम्मत मुसलमान को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तमाम मसाइल और मुश्किलात और सख्तियों से निजात के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करें। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। अल्लाह ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैंने जिन्नों इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वह मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला से दुआ करना भी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआहु हुवल इबादातु, दुआ ही इबादत है। अल्लाह ताला का फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझे पुकारो, मैं दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अदाब दुआ, दुआ के बहुत से अदाब हैं। इसे बेहतर और कामिल और दर्जा कबूलियत तक पहुँचाने के लिए थोड़े से अदाब का मलहूज़े रखना ज़रूरी है। दुआ से पहले हमदे बारी ताला और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, दुआ की अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए नमाजी, तुमने जल्दबाजी की। जब तुम नमाज़ पढ़ कर बैठो तो अल्लाह के शायान शान हमद बयान करो, मुझ पर दुरूद भेजो, फिर दुआ करो। फिर इसके बाद एक और शख्स ने नमाज़ पढ़ी, इसने अल्लाह ताला की हमद बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया नमाजी दुआ कर कबूल होगी। बार बार दुआ करना भी मुस्तहब है, इससे दुआ करने वाले की हिर्स और तमन्ना जाहिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 3 बार जन्नत का सवाल करे तो जन्नत कहती है अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा, और जो शख्स 3 बार जहन्नम की आग से पनाह तलब करे तो जहन्नम की आग कहती है अल्लाह इसे आग से बचा ले। दुआ के वक्त हाथ उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कुराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और दूसरी उम्मत के तआम्मुल से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन तुम्हारा परवरदिगार सखावत करने वाला और हया करने वाला है, और जब बंदा उसके हुजूर हाथ उठाता है तो उसे हया आती है कि इन्हें खाली लौटाए। अल्लाह तबारक व तआला कितना बेमिसाल सखी दाता है, किसी बंदे के हाथ खाली लौटाते हुए हया आती है। दुआ में खलूस से नीयत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनाफा, और इन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया कि वह अल्लाह की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए यकतरफ़ा होकर। दुआ की कबूलियत के लिए हुजूर कल्ब भी ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह से कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। सही मुस्लिम की एक रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स दूर दराज से सफ़र तय कर कर आता है, इसके बाल बिखरे हुए गर्द आलूद होते हैं, आसमान की तरफ हाथ फैलाए बड़ी आजिज़ी दुआ कर रहा होता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हालांकि इसका खाना पीना हराम, इसका लिबास हराम, इसकी परवरिश हराम, तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल? इसलिए साबित हुआ कबूलियत दुआ के लिए अकिल हलाल नहायत ज़रूरी है। रात के आखिरी हिस्सा में उठकर दुआ करना औकात कबूलियत में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब हर रात जब इसका आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पूछता है कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं उसे दूं। कौन है मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे बख्शिश दूँ। अज़ान और कामत के दौरान भी दुआ करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान और कामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती, सजदा की हालत में भी दुआ करनी चाहिए। अब मैं आपसे थोड़ी सी कुरानी दुआएं शेयर करूँगी।
سب سے پہلے قول حق کہنے کے لیے توفیق کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہے جہالت سے بیزاری کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ میں اسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ اگلی دعا ہے دنیا و آخرت میں بھلائی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دی، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی اگلی دعا ہے میدان جنگ میں ثابت قدمی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے: اے میرے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ ایمان کی سلامتی اور استقامت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے فیض کے خزانے سے رحمت عطا فرما کہ آپ ہی فیاض حقیقی ہیں۔ بخشش اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ پھر ہے ایمان پر گواہ رہنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کوتاہیوں کا اعتراف اور حق پر ثابت قدمی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے: ہمارے رب، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہوا اسے معاف فرما، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ بخشش کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ہمارے رب، بے شک ہم نے آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ وفات دے۔ صبر و استقامت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افریغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ ظالموں اور کافروں سے نجات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے۔ جہالت سے برات اور مغفرت اور رحمت طلب کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اسلام پر مرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ نمازی بننے اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
ترجمہ اس طرح سے ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بناؤ، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول کر، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین کو، سب ایمان لانے والے کو اس دن معاف کر دیجئے جس دن حساب قائم ہوگا۔ والدین کے لیے رحم کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت اور رحمت سے پالا تھا۔ ہر میدان میں سچائی پر رہنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب تم مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ رحمت اور ہدایت مانگنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما۔ بیماری سے نجات کی دعا۔ رب انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ کی پاکیزگی اور اپنے گناہوں کا اعتراف۔ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ بچے کے حصول کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ اچھی جگہ میں رہنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ شیاطین کی چالوں سے بچنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مغفرت اور رحم کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب درگزر فرما، رحم کر، اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جہنم سے بچنے کی دعا۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں، خاوندوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ فہم و فراست اور ذکر خیر کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنات النعیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے صالحین کے ساتھ ملا، بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا صالح عمل کروں جو تجھے پسند ہے۔ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ہر قسم کی خیر مانگنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اہل باطل پر غلبہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ فوت شدہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔
اللہ پر بھروسہ کرنے کے اعتراف کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا، تیرے ہی حضور پلٹنا ہے۔ قیامت میں مومنین کے نور میں اضافے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ جنت میں گھر حاصل کرنے کی دعا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرے رب، ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ قبولیت اعمال کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو سب کی سننے سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔